السلام علیکم ناظرین، آج ہم ٹیکسلا میوزیم کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آئیے اب ہم آپ کو ٹیکسلا میوزیم میں لے کے جا رہے ہیں۔ ٹیکسلا کی کھدائی کے دوران ملنے والے نوادرات کو اس میوزیم میں محفوظ کیا گیا۔ ریلوے روڈ کی جانب کانپور کی طرف جانے والی روڈ پر یہ میوزیم واقع ہے۔ اسے 1928 میں تعمیر کیا گیا۔ عمارت کی تعمیر گوتھک نمونہ کی گئی، جو کہ یونان کے مشہور ترین طرز تعمیر ہے۔ سر جان مارشل نے ہم سب کو ٹیکسلا سے آشناس کروایا۔ اس عظیم انسان نے ہم سب کو ٹیکسلا سے روشناس کروایا۔ ٹیکسلا کا نام بھی سر جان مارشل کا دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ٹیکسلا کو علاقۂ شوادائی دہری کہتے تھے۔ اب بھی ٹیکسلا میں بہت کچھ دریافت کرنے والا باقی ہے، لیکن ناکافی وسائل کی وجہ سے ہم ٹیکسلا کو مکمل طور پر دریافت نہیں کر سکے۔ میرا نام ظہیر ہے اور میں ٹیکسلا میوزیم میں ایز اے میوزیم اٹینڈنٹ اپنی خدمات دے رہا ہوں۔ تو یہاں ٹیکسلا میوزیم جو ہے یہ بہت بڑا ایک اچھا ہے اور امپورٹنٹ پلیس ہے کہ یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں، ایون کہ یہاں پہ فارنر بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مطمئن کر کے یہاں سے بھیجیں۔ ناظرین، جیسے ہی ہم میوزیم کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، ہماری دائیں سائڈ پہ ہاتھ سے بنائی ہوئی سر جان مارشل کی تصویر موجود ہے اور بائیں سائڈ پہ ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ ان کی خدمات کا بہترین اعتراف ہے اور ان سے محبت کا اظہار ہے۔ اور بائیں طرف بدھا کا طویل اونچا تراشا ہوا مجسمہ اس وقت کے کاریگروں سے متعارف کرواتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی آپ کی نظر اسٹوپ پر پڑے گی۔ یہ اسٹوپ موڑامرادو کی ایک خانقاہ میں پڑا ہے۔ اس کی نقل یہاں موجود ہے۔ اصل اسٹوپ موڑامرادو کی ایک قدیم کوٹھڑی میں موجود ہے۔ وزٹرز کے لیے اس جگہ کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور ہسٹری کے لحاظ سے ہمارے پاس یہ ٹیکسلا جو ایک رچ ہسٹری ہے گندھارا کے حوالے سے بھی، اور یہاں پہ دیگر مذاہب کے یہاں پہ ہمارے پاس آثار موجود ہیں۔ اور ٹیکسلا جو تھا یہ گندھارا تہذیب کا مرکز رہا ہے ٹیکسلا، اور اس طرح ٹیکسلا بدھزم سے لے کے ہندو دھرم تک بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جینزم کے لوگ بھی تھے، ایون کہ یہاں پہ گریک لوگ بھی ٹیکسلا میں رہے ہیں۔ اور گریک آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے جو لوگ تھے ان کے اپنے میتھ کے مطابق وہ ڈفرینٹ گاڈ اینڈ گاڈس پہ بلیو کرتے ہیں۔ ایون کہ یہاں پہ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اسٹیچوز وغیرہ، ایٹلس وغیرہ، ایفروڈائٹی، سن گاڈ، وینس یوز کے لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ تو اس طرح بدھسٹ لحاظ سے بھی ہمارے پاس یہ بہت امپورٹنٹ پلیس ہے، چونکہ بدھا کے جتنے زیادہ اسکلپچرز ہمیں ٹیکسلا سے ملے، مے بی کہ پوری دنیا میں اس طرح کے اسٹیچوز وغیرہ نہیں ملے ہوں۔ اس میوزیم کو مختلف نوادات سے سجایا گیا ہے۔ جس دور کے یہ نوادات ہیں اس دور میں کیمرہ موجود نہ تھا۔ کسی بھی خاص اہم واقعے کو ظاہر کرنے کے لیے سنگ تراشی سے کام لیا جاتا تھا، اور اس فن کو نیریٹو ایکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو میوزیم میں ایسے بہت سے مجسمے ملیں گے جس میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا، جیسے کہ بدھ سدھارتھ کی والدہ، مہا مایا کا خواب، سدھارتھ کی پیدائش، آتما بدھ کی بارات، بدھا کا مرکبہ، بدھا کی وفات، بدھا کے قتل کی سازش وغیرہ وغیرہ۔ چونے، پتھر اور دھات سے بنائے گئے مجسمے بھی شیشے کی الماری میں محفوظ ہیں۔ کچھ ایسے مجسمے بھی ہیں جن میں بہت سے چھوٹے بڑے مجسمے موجود ہیں، اور یہ کاریگری کی ایک بہترین مثال ہے۔ پرانے وقت کا ایک رقاصہ کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ وقتاً فوقتاً استعمال ہونے والے سکے بھی محفوظ ہیں۔ حسن کی دیوی کا مجسمہ بھی موجود ہے جس کا سر ٹوٹا ہوا ہے۔ یونان کے لوگ اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ میوزیم میں پرانے وقت کی دیواریں بھی موجود ہیں جو آپ کو بدھا کے وقت کی یاد دلائیں گی۔ سنا تھا ٹیکسلا میں میوزیم ہے، مطلب اولڈ جو پرانی روایت کے جو پرانی تہذیب ہے اس کے بارے میں میوزیم ہے۔ تو یہاں آئے ہیں ہم دیکھ کے، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب بچپن میں دیکھی تھی یا ٹی وی ڈراموں میں یا پرانے ڈراموں میں، پرانی فلموں میں، ویسی ہی ہیں جیسے پرانے وقتوں میں لوگ برتن، ہتھیار اور مختلف چیزیں استعمال کرتے تھے، وہ سب یہاں موجود ہے۔ ناظرین، سونے کے سکے، سونے کے برتن، سونے کے جواہرات، چاندی کے سکے، چاندی کے برتن اور بہت سے قیمتی پتھر اور ہار سنگار کا سامان اور روزمرہ کے اشیاء کا سامان اس میوزیم میں محفوظ ہے۔ میوزیم کے باہر ایک پیتل کی گھنٹی موجود ہے۔ یہ بدھ مذہب کے ملک تھائی لینڈ نے پاکستان کو تحفتاً دی تھی۔ اس درخت کے نیچے گوتم بدھ نے تپسیا کی تھی اور انسانوں کو دکھ سے نجات کے 8 اصول بتائے تھے۔
میوزیم میں ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔